بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو 100 کا نوٹ دے دیا۔ اس نے کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا، حالانکہ میرے حساب سے یہ بالکل مناسب اجرت تھی، شاید زیادہ ہی تھی۔ دیکھا تم نے، یہ شرافت کا نمونہ۔ اس نے شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ اچھا ہوتا اگر میں اس سے کاغذات مانگ لیتا اور وہ الٹے 100 روپے دے کر جاتا۔ جیرے نے افسوس سے سر ہلایا۔ یہی ہے نا وہ مکان جو تمہارے یار ناصر کا تھا، وسیم نے قبضہ کر لیا تھا اور پھر بیچ دیا تھا کسی کو۔ میں نے کہا جب ہر بات رئیس بتا چکا ہے تمہیں تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ماسی ہیر نے دروازہ کھولا اور وردی والے تھانے دار کو دیکھتے ہی حواس باختہ ہو گئی۔ ہائے میں مر گئی، خیر تو ہے ناصر، پولیس نے کیوں پکڑ لیا تجھے؟ میں نے کہا ماسی یہ اپنا جاننے والا ہے، محمد نذیر۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سکون کا سانس لیا۔ میں تو ڈر گئی تھی۔ جیرا بلیڈ تھوڑی دیر بعد رخصت ہو گیا۔ وہ ذہین آدمی تھا مگر اپنی ذہانت کا غلط استعمال کر رہا تھا۔ رہی سہی کسر اس کے یاروں نے پوری کر دی تھی۔ وہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے اور جس راستے پر وہ چل رہے تھے وہ منظم گروہ بنا کے بڑے جرائم کرنے کی منزل کا پتہ بتا دیتا تھا۔ اس گروہ کے مستقبل کو کسی طرح بھی تابناک نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ ان کا انجام جیل خانوں میں قید بامشقت کاٹنے یا پھانسی کے تختے پر ہونا تھا، مگر انہیں اس راہ پر چلنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ سب ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں نظریاتی دلیل دی جاتی ہے کہ احساس محرومی کے باعث وہ انتقامی رد عمل کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر سب سے انتقام اپنے آپ سے، معاشرے سے، ملک اور قوم سے، شرافت اور انسانیت سے اور اخلاقی قدروں سے وہ باغی سمجھے جاتے ہیں اور اپنے بے راہ روی کا ایک جواز بھی رکھتے ہیں۔ معاشی اور معاشرتی ظلم، جبر اور ناانصافی نے نوجوانوں کو عدم تحفظ کے احساس میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ فرسٹریشن کا شکار ہیں اور مایوسی کی انتہا نے ان کی سوچ میں بغاوت کے جذبات پیدا کر دیے ہیں۔ وہ کوئی مثبت اور تعمیری انقلاب لانا چاہتے ہیں مگر وہ منتشر ہیں۔ ان کی قوت منظم نہیں ہے اور انقلاب سے ڈرنے والے ان کو منتشر دیکھنا چاہتے ہیں۔ جیرا بلیڈ اس کی ایک مثال تھا۔ اس کی باتوں میں رئیس نے بڑی کشش محسوس کی ہوگی اور اسے اپنے جیسے بے فکرے، مستقبل کے اندیشوں سے آزاد، ایڈونچر پسند اور سنسنی خیز تجربات کی زندگی گزارنے والے نوجوانوں کی صحبت اچھی لگی ہوگی۔ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ وہ لوٹ کر شاہ جی کے ڈیرے پر جا رہا ہے۔ یہ محض ایک اتفاق تھا کہ جیرا بلیڈ اس کی تلاش میں نکلا اور مجھے مل گیا۔ مجھے سچ کا پتہ چل گیا مگر اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ واپس اپنی پرانی زندگی کی طرف نہ جائے۔ زندگی اس کی اپنی تھی اور وہ اسے اپنی مرضی سے گزارنے کے لیے آزاد تھا۔ اس کے اور میرے راستے کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی الگ ہونا تھے۔ شام تک میرا ذہن انتشار کا شکار رہا۔ شادو نے مجھے اپنی قسم دے کر پابند کر دیا تھا کہ میں اپنی ساری توجہ امتحان کی تیاری کے لیے وقف کر دوں، مگر میں کتاب لے کر بیٹھتا تھا تو میری نظروں کے سامنے اس کا چہرہ آ جاتا تھا۔ پھر میں رئیس کے بارے میں سوچنے لگتا تھا یا شاہ جی کے بارے میں۔ اس کی باتوں نے میرے خیالوں میں کڑواہٹ گھول دی تھی۔ بے شک وہ نشے میں تھا مگر کوئی دشمن سرے بازار کسی کے منہ پر تھوک دے تو ذلت کا احساس اس خیال سے کم نہیں ہوتا کہ وہ ہوش میں نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ جذبات کی شوریدہ سری کم ہوتی گئی اور میں شام تک کچھ پرسکون ہو گیا۔ میں نے اپنے خیالات کے سیلے بے انا کو روکنے کے لیے خود اپنے آپ کو قائل کیا۔ میرے لیے اس وقت اپنے مستقبل کے سوا کسی اور بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جب میں نے ماسی ہیر کو بتایا کہ 2 دن بعد میرا امتحان شروع ہونے والا ہے تو اس نے مجھے خوب لتاڑا، لے آج بتا رہا ہے مجھے یہ بات، پاگل نہ ہو تو ایسے دیتے ہیں کوئی امتحان؟ تجھے تو بہت پہلے سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ دیوانہ ہو رہا ہے اس لڑکی کے پیچھے، اسے کوئی خیال نہیں تیرا؟ میں نے کہا ماسی آج اسی نے قسم دی ہے، آج دی ہے قسم جب ایک دن بیچ میں رہ گیا ہے۔ وہ 1 مہینہ پہلے نہیں کہہ سکتی تھی یہ بات، اس نے میری بات کاٹ دی
اور وہ خبیث تیرا دوست رئیس اچھی دوستی نبھائی ہے اس نے، کسی کو خیال ہوتا تیرا تو تجھے کر دیتے میرے حوالے کے، ماسی ہیر سنبھال کے رکھ اسے گھر میں، امتحان سے پہلے یہ کہیں نہ جائے، خیال رکھنا، جائے تو ٹانگیں توڑ دینا اس کی۔ میں نے ہنس کے کہا تم دیکھنا میں پاس ہو جاؤں گا، کیسے نقل کر کے یا جادو سے؟ میں کہتی ہوں چل بیٹھ جا کتاب لے کر، اور خبردار جو اپنی جگہ سے اٹھا، جو چاہیے مجھے بتا، میں نے تو سونے نہیں دینا ہے تجھے آدھی رات سے پہلے، اور صبح اٹھا دوں گی فجر کی اذان کے ساتھ، کوئی آئے تو صحیح تجھ سے ملنے، جوتی مار کے بھگا دوں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماسی ہیر نے ایک سخت گیر ماں کے فرائض پورے کیے اور میرا اسی طرح خیال رکھا جیسے بچوں کے تابناک مستقبل کے خواب دیکھنے والے سب مائیں رکھتی ہیں۔ وہ رات 12 بجے تک جاگتی رہی، اس نے 2 بار مجھے چائے بنا کے دی اور ٹھیک 12 بجے لائٹ آف کر دی۔ چل اب سو جا آنکھ بند کر کے۔ میں نے کہا ماسی ہیر تمہارا رانجھا کیا آنکھیں کھلی رکھتا ہے سوتے وقت؟ وہ تو آتا ہے دن بھر کا تھکا ہارا، تیرا پتہ ہے مجھے، تو لیٹے گا تو کس کے بارے میں سوچے گا؟ اسے تو خواب میں بھی دیکھوں گا، اس نے قسم دی ہے تو وہ خود بھی نہیں آئے گی خواب میں۔ میں نے ہنس کے کہا۔ ہیر نے مجھے صبح ٹھیک 6 بجے جگا دیا۔ اس کے شفقت آمیز سخت رویے نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی۔ اگلے دن میں نے پہلا پرچہ دیا جو خلاف توقع اچھا ہو گیا۔ واپسی پر ماسی ہیر نے مجھے دودھ میں بادام گھوٹ کر پلائے اور میرے ہاتھ پر ایک تعویذ باندھ دیا جو وہ میری یقینی کامیابی کے لیے منت مان کے لائی تھی۔ اس سے وہ بہت خوش اور مطمئن تھی۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے کہا اب میں ضرور پاس ہو جاؤں گا، مگر منت کیا مانی ہے تم نے؟ چادر چڑھاؤں گی اور کالا بکرا صدقہ دوں گی۔ ادھر دعا بھی مانگی تھی میں نے کہ تیرے اچھے نمبر آئیں۔ میں نے کہا پھر مجھے محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، تمہاری دعائیں ہی کافی ہیں۔ ماسی ہیر میں جاتا ہوں فلم دیکھنے، چل بکواس بند کر، ٹانگیں توڑ دوں گی اگر باہر قدم نکالا، بیٹھ جا پڑھنے کے لیے اس نے حکم دیا۔ 3 پرچے اچھے ہو گئے، پھر ایک دن کا وقفہ آ گیا۔ اگلے دن جمعے کی چھٹی تھی۔ میں نے اچانک خود کو شادوں کی ایک جھلک دیکھنے کی خواہش کے سامنے بے بس پایا۔ میں نے خود کو اس کی قسم یاد دلائی، یہ سمجھایا کہ وہ مجھ سے نہیں ملے گی تو اس سے ملنے کی کوشش کرنا ہی لا حاصل ہوگا۔ وہ خفا ہو جائے گی کہ میں نے اس کی قسم توڑ دی، وہ میری مجبوری کے کسی عذر کو قبول نہیں کرے گی اور مجھ سے ملنے سے انکار کر دے گی۔ ہاشمی صاحب کی کوٹھی کے چوکیدار کے سامنے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے گی اور ناکام واپس آتے ہوئے سخت خفت کا سامنا ہوگا، لیکن عقل کی زنجیر میرے قدم نہ روک سکی۔ میں ہاشمی صاحب کی کوٹھی کے گیٹ پر پہنچا تو چوکیدار نے باہر ہی مجھے روک دیا۔ اندر کدھر جاتا ہے ناصر صاحب؟ وکیل صاحب تو گھر میں نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے شاہدہ پروین سے ملنا ہے، وکیل صاحب سے نہیں۔ شاہدہ بیگم صاحب بھی نہیں ہے، اس نے بے رخی سے کہا۔ وہ کہاں گئی ہے؟ کب تک آئے گی؟ شام کو آئے گا، وکیل صاحب کے ساتھ آفس گیا ہے۔ میں نے کہا آفس؟ کون سے آفس؟ کیا اس نے کہیں ملازمت شروع کر دی ہے؟ چوکیدار نے مجھے دیکھ کے افسوس سے سر ہلایا۔ وہ اپنا وکیل صاحب کا ساتھ جاتا ہے کورٹ سے اس کا آفس ہم کو بولا ہے کہ آپ آئے تو بتا دے، وہ آفس میں نہیں ملے گا، ادھر مت جانا۔ میں نے سخت ذلت محسوس کی۔ اگر میں آفس جا کے اس سے ملنا چاہوں تو تم روک سکتے ہو مجھے؟ ہم تو نہیں روک سکتا، ادھر دوسرا گارڈ ہے وہ روک سکتا ہے۔ چوکیدار نے پیلے نسوار زدہ دانتوں کی نمائش کی۔ واپسی پر مجھے جتنا غصہ شادوں پر آیا اس سے زیادہ اپنے آپ پر آیا۔ جب معلوم تھا کہ ملاقات کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی تو مجھے کیا ضرورت تھی ایک معمولی چوکیدار کے ہاتھوں ذلت اٹھانے کی؟ اور شادو الو کی پٹھی اس نے اچھا نہیں کیا چوکیدار کو یہ سمجھا کے، مگر اسے بھی پتہ ہوگا کہ میں باز آنے والا نہیں ہوں، میرا اس کے سوا علاج کوئی نہیں تھا کہ مجھے دھتکار دیا جائے تاکہ آئندہ میں ایسی حماقت کرنے کا سوچوں بھی نہیں۔ وہ خود بھی اسی لیے صبح ہاشمی صاحب کے ساتھ کورٹ چلی جاتی ہوگی اور وہاں سے ان کے آفس کہ وہ گھر پر رہے گی تو میں زبردستی اندر گھس جاؤں گا، چوکیدار سے جھگڑا کروں گا۔ میں نے بڑی بے عزتی محسوس کی تھی اور واپسی کا ہر قدم مجھے ہزیمت کی پشیمانی، کوفت اور جھنجھلاہٹ کی بے بسی میں مبتلا کر رہا تھا۔
میرے دل میں یہ خواہش بھی پیدا ہوئی کہ میں ہاشمی صاحب کے آفس جا کے شادوں سے ملوں۔ اس کے بغیر ندامت کا یہ اظہار کم نہیں ہو سکتا تھا، مگر ایک تمانچہ کھا کے میری عقل ٹھکانے آ گئی تھی اور میں دوسرا تمانچہ کھاتے ہوئے ڈرتا تھا۔ یہاں دیکھنے والا اور سننے والا کوئی نہیں تھا، صرف ایک چوکیدار تھا جس نے شاید اپنی اتھارٹی کے کامیاب مظاہرے اور میری ناکامی کے تماشے میں خوشی محسوس کی ہو۔ میں بزم خود معزز تھا اور اپنا شمار ملک کے ہم رتبہ لوگوں میں کرتا تھا۔ چوکیدار کی حیثیت بہرحال ایک معمولی ملازم کی تھی۔ اگر اس نے مجھ پر واضح کر دیا تھا کہ مجھے اس گھر میں بلا روک ٹوک آنے جانے کی اجازت اور اختیار حاصل نہیں ہے۔ مالک تو مالک ہی ہوتے ہیں، مگر ان کے کچھ عزیز اور دوست اتنے اہم ہوتے ہیں کہ انہیں مالک کے برابر سمجھنا پڑتا ہے، اتنی ہی عزت دینی پڑتی ہے، اور ان کے لیے گھر کے دروازے ہر وقت کھلے رکھنے پڑتے ہیں، ورنہ نوکری خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ میں ایسے سب لوگوں سے کم تر تھا، باہر کا آدمی تھا اور غیر متعلقہ شخص تھا۔ جو زبردستی کرے تو اسے حوالہ پولیس بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر میں آفس میں جا کے بھی شادوں سے نہ مل پاتا تو میری پسپائی اور رسوائی کا تماشا دیکھنے والے بہت ہوتے۔ وہ ایک نامور وکیل کا دفتر تھا، پرچون کی دکان نہیں تھی جہاں کوئی بھی منہ اٹھا کے داخل ہو جائے۔ وہاں گارڈ سے جھگڑا مجھے مہنگا پڑتا، شاید ہاشمی صاحب کو اور شادوں کو پتہ بھی نہ چلتا، اور مجھے باہر سے پولیس ہنگامہ آرائی کے جرم میں اپنے ساتھ لے جاتی۔ پھر شادوں بڑی شان دکھاتی ہوئی ہاشمی صاحب کی شاندار گاڑی میں بیٹھ کے ان کے ساتھ تھانے آ کے مجھے حوالات سے چھڑاتی، اور ظاہر ہے اس کے بعد جھگڑا ہوتا۔ میں نے تم کو منع کیا تھا، اپنی قسم دی تھی، یہی ہے تمہاری محبت، خود بھی ذلیل ہوتے ہو، مجھے بھی رسوا کرتے ہو۔ میں پیدل چلتا گیا اور سوچ کے اندر ہی اندر غصے سے کھولتا رہا۔ کچھ دیر بعد میرا غصہ اتر گیا تو میرے جذبات کا رخ مخالف سمت میں ہو گیا، اور میں سوچنے لگا کہ شادو اپنی محبت میں مخلص نہ ہوتی تو اسے میرے مستقبل کی اتنی فکر نہ ہوتی۔ امتحان میرے لیے اہم تھا، اس کے لیے نہیں۔ اس نے اپنی قسم بڑے مان کے ساتھ دی تھی، اس کا مان توڑنا محبت کی تذلیل ہے۔ مجھے اپنے رویے سے بھی ثابت کرنا چاہیے کہ میرا عشق محض جذبات کی آتش فشانی نہیں ہے، عقل کی رضا بھی ہے۔ ایک جگہ میں سڑک پار کرنے کے لیے رکا تو دائیں جانب سے آنے والی ٹریفک میں مجھے ایک پرانی جیپ نظر آئی، ملٹری ماڈل کی۔ اس جیپ کو آرائش کے اسباب سے سب کے لیے قابل توجہ بنا دیا گیا تھا۔ اس کے پچھلے حصے میں موٹے موٹے پائپ لگائے گئے تھے، ان کے اوپر اضافی لائٹس تھیں۔ 2 لائٹس زرد نارنجی تھیں جو فوگ لائٹس کہلاتی ہیں، جن کی چندیا دینے والی روشنی کا لاہور کی سڑکوں پر استعمال بے جواز تھا۔ اس میں ایک تانگے کا بگل جیسا ہارن تھا اور ایک سما خراش پریشر ہارن۔ جیپ کا رنگ سرخ تھا اور اس کے پہیوں کا نارنجی فولادی پائپ گولڈن تھے، اور اس کی باڈی پر ہر قسم کے سٹیکر چسپاں تھے۔ ایک سٹیکر کسی تقریباً اوریاں امریکن ماڈل کا تھا جس کے نیچے لکھا ہوا تھا، میں تمہاری ہوں۔ دوسری طرف خطرے کے نشان، ایک کھوپڑی اور 2 ہڈیوں والا سٹیکر تھا۔ اس قسم کی جیپ سواری سے زیادہ تفریح اور تفریح سے زیادہ اپنے شہدے پن کا اشتہار دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اوباش نوجوان اس جیپ کو طوفانی رفتار سے دوڑاتے ہیں اور نئی خوب صورت اور نازک کاروں کے محتاط مالکوں کو کھلا چیلنج دیتے پھرتے ہیں کہ جس میں ہمت ہے سامنے سے آئے اور گاڑی ٹکرا کے دیکھ لے۔ اس جیپ میں بھی 6-7 نوجوان سوار تھے، کچھ پائپ کے سہارے کھڑے تھے تو کچھ سیٹوں پر پاؤں رکھے بیٹھے تھے۔ وہ اونچی آواز میں ڈیک بجا رہے تھے اور سگریٹیں پھونکتے ہوئے ایک دوسرے سے ہنس مذاق کر رہے تھے۔ میری نظر نے سب سے پہلے جانی جن کو دیکھا۔ وہ جیرے بلیڈ کے بتائے ہوئے حلیے کی زندہ تصویر تھا۔ سیاہ فام اور دیو ہیکل جانی جن کے ہاتھوں میں جیپ کا سٹیئرنگ وہیل بہت چھوٹا لگتا تھا۔ جیرا بلیڈ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ باقی لوگوں سے میں زبانی متعارف ہوا تھا۔ صورت سے میں نے صرف رئیس کو پہچانا جو پیچھے پائپ پر جھکا کھڑا تھا۔ اس نے پیلے رنگ کی بش شرٹ پہن رکھی تھی اور الٹی کیپ لگا رکھی تھی۔ وہ مٹھی میں دبا کے چھوٹے لینے کے انداز میں سگریٹ پی رہا تھا اور بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ رات کا وقت ہوتا تو مجھے کسی کا چہرہ ہی نظر نہ آتا۔ جیپ کے گزر جانے کے بعد بھی میں ادھر ہی دیکھتا رہا جدھر ساری ٹریفک جا رہی تھی۔ مجھے رئیس کو خوش دیکھ کے خوشی نہیں ہوئی تھی۔ وہ جیرے بلیڈ اور بوبی جیسے لوگوں کی چنڈال چوکڑی میں شامل ہو کے بدماشی کے راستے پر چل پڑا تھا۔ اس کے اور میرے راستے جدا ہو گئے تھے، لیکن ہمارے ایک دوسرے کے لیے دوستی کے جذبات شاید وہی تھے۔
اس دوستی میں واحد قدر مشترک ہمارا خلوص تھا۔ آنے والے وقت نے ایسا ہی ثابت کیا، ورنہ ہم ایک دوسرے کی ضد تھے، متضاد سوچ رکھتے تھے اور مخالف سمت میں جانے والے راستوں پر چلتے تھے، لیکن پھر بھی دوست تھے۔ آخری پرچہ دینے تک میں نے شادو کے عشق میں بے اختیاری کے ایک تجربے کی ذلت کو فراموش کر دیا تھا اور صرف اس کی دی ہوئی قسم کو یاد رکھا تھا۔ امتحان دینے کے بعد مجھے دوہری طمانینت حاصل ہوئی، ایک یہ کہ میرے پرچے خاصے اچھے ہو گئے تھے، میں ایک گریڈ کی امید نہیں رکھتا تھا تو فیل ہو جانے کے خوف میں بھی مبتلا نہیں تھا، دوسری یہ کہ میں شادو کی دی ہوئی قسم پوری کرنے کے بعد اس سے ملنے کے لیے پوری طرح آزاد تھا۔ میں یقین اور اعتماد کے ساتھ اس کے سامنے جا سکتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جس دن میرا آخری پرچہ ہوگا اس دن وہ میرا انتظار کرے گی، مجھے اپنے گھر کے دروازے پر منتظر ملے گی۔ میں شوق اضطراب اور فرتے جذبات سے چھلکتا دل لیے امتحانی مرکز سے سیدھا ہاشمی صاحب کے گھر گیا۔ 12 بجے میں نے امتحانی کاپی حوالے کی تھی اور 12:25 پر میں ٹیکسی سے اتر کے کوٹھی کے گیٹ پر پہنچ گیا۔ یہ بھاری بھرکم اور 10 فٹ چوڑے فولادی گیٹ کو میں نے پہلے کبھی مکفل نہیں دیکھا تھا۔ آج اس میں تالا دیکھ کے مجھے یوں لگا جیسے غلطی سے میں کسی اور دروازے پر آ گیا ہوں، لیکن دروازہ وہی تھا۔ میں نے کال بیل بجائی، یہ ہو سکتا تھا کہ بڑا گیٹ باہر سے مکفل ہو، چھوٹا گیٹ اندر سے کھول کے شادو اچانک میرے سامنے آ جائے۔ دروازہ بند ہی رہا تو اندر سے ڈسنے والے خوف کے ایک سمپولیے نے آہستہ کروٹ لی۔ نہیں، وہ مجھے تنگ کر رہی ہے، میری بے قراری میں دیوانگی کی حد آزمانا چاہتی ہے، وہ میرے جذبات کے آتش شوق کو بھڑکا رہی ہے۔ میں نے پھر گھنٹی بجائی، اندر کہیں سے میں نے سریلے گھنٹوں کی بازگشت سنی۔ کال بیل خراب نہیں تھی، اس کے باوجود اندر سے کسی نے انٹرکام پر بھی بات نہیں کی۔ میں نے ہاتھوں کے زور پر خود کو اوپر کھینچا اور گیٹ کے اوپر سے جھانک کر دیکھا۔ ایک بھاری بھرکم ملازمہ قسم کی عورت گیٹ کی طرف آ رہی تھی۔ گیٹ کے اوپر میرا سر دیکھ کر وہ رک گئی۔ کیا بات ہے، باہر آ۔ میں نے فرش پر قدم رکھ کے گیٹ بجایا۔ اس عورت کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ زیادہ حیرانی مجھے اندر کا منظر دیکھ کے ہوئی تھی۔ ہاشمی صاحب صبح 8 بجے کوٹ چلے جاتے تھے، مگر ان کی گاڑی پورچ میں ڈکی کھڑی تھی، اس پر نیلے رنگ کا پیراشوٹ کے کپڑے کا بنا ہوا کور پھیلا دیا گیا تھا۔ عورت نے گیٹ کھولے بغیر پوچھا، کس سے ملنا ہے تمہیں؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ ہم چوکی دار کی گھر والی ہیں۔ اور کون؟ میں نے کہا، چوکی دار خود کہاں ہے؟ وہ سو رہا ہے، تم بتاؤ کیا کام ہے، ہم اسے جگا دیں گے۔ میں نے کہا، مجھے ہاشمی صاحب سے ملنا ہے۔ وہ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا، مجھے معلوم ہے وہ کوٹ میں ہوں گے، مگر میں شادو، میرا مطلب ہے شاہدہ پروین سے ملنے آیا ہوں۔ میرا نام ناصر عظیم ہے۔ دیکھو جی، ہم تمہیں نہیں جانتے، وکیل صاحب شہر سے باہر گئے ہیں اور ان کی بیگم صاحب بھی ان کے ساتھ گئی ہیں۔ باہر کہاں گئے ہیں اور واپس کب آئیں گے؟ میرے صبر و ضبط کا پیمانہ اب لبریز ہو گیا تھا۔ ابھی ہم اپنے گھر والے کو بھیج دیتے ہیں، اس سے سوال جواب کریں آپ، اس نے ناگواری سے کہا اور واپس چلی گئی۔ چوکیدار 5 منٹ بعد آنکھیں ملتا باہر آیا تو میرے لیے اجنبی تھا، لیکن اپنی گھر والی کے مقابلے میں اس کا رویہ زیادہ جارحانہ تھا۔ کیا بات ہے جی، ایسے ہنگامہ کیوں کر رہے ہو؟ دروازے پر جب بتا دیا ہماری گھر والی نے کہ وکیل صاحب نہیں ہیں تو عورت ذات کو گرمی دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا، میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، کون ہو تم؟ دیکھا ہم نے بھی نہیں پہلے تمہیں، ہم تو چوکی دار ہیں یہاں اور وکیل صاحب کے ساتھ ہیں 10 سال سے۔ وہ مجھے گھورنے لگا۔ میں بھی بہت دن سے آ رہا ہوں یہاں، پہلے دوسرا چوکی دار ہوتا تھا۔ دیکھو جی، ہم دفتر میں رات کی ڈیوٹی دیتے ہیں 1 مہینہ اور 1 مہینہ ادھر دن میں چوکیداری کرتے ہیں۔ جو چوکیدار تھا وہ دفتر چلا گیا ہے ہماری جگہ۔ میں نے کہا، میں شاہدہ پروین سے ملنے آیا تھا، وہ گھر پر نہیں ہے تو میں انتظار کروں گا۔ میں نے کہا، تم دروازہ تو کھولو۔ اس نے مجھے گھورنا جاری رکھا، یہ ہم نہیں کر سکتے، ہم آپ کو نہیں جانتے اور بیگم صاحبہ کا کیا پتہ کب آئیں گی۔ میں نے کہا، دوپہر تک آئیں گی یا شام تک، کچھ بتا کے نہیں گئی ہیں؟ تمہیں نہیں معلوم تو گھر کے دوسرے ملازموں سے پوچھو، وہ جانتے ہیں مجھے۔ وہ کچھ حیران ہوا، ملازم تو سب چھٹی پر چلے گئے ہیں، اندر کوئی نہیں ہے، لیکن اتنا ہم بھی بتا سکتے ہیں کہ صاحب اور بیگم صاحبہ اتنی جلدی آنے والے نہیں ہیں، آپ 1 مہینے بعد پتہ کرنا۔
1 مہینے بعد میں نے چلا کے کہا، ہاں ملازم بھی 1 مہینے بعد آفس سے تنخواہ لیں گے، ادھر ان کو بتا دیا جائے گا کہ پھر کب آنا ہے، 1 ہفتے بعد یا 1 مہینہ بعد۔ کیا مطلب 2 مہینے لگ سکتے ہیں ان کی واپسی میں؟ کہاں گئے ہیں آخر وہ؟ میں نے پریشان ہو کے پوچھا۔ ہم نے بتایا تھا باہر گئے ہیں۔ باہر کہاں؟ کراچی، پنڈی، کوئی پتہ ٹھکانہ تو ہوگا ان کا۔ ایسا کیا کام پڑ گیا آخر انہیں؟ وہ مسکرانے لگا۔ آپ کو کچھ معلوم نہیں، ہمارے وکیل صاحب نے پھر شادی کر لی ہے جی، پچھلے ہفتے ان کی شادی تھی، آج 5واں دن ہے۔ آپ نہیں جانتے ہو تو ہم بتا دیتے ہیں، اپنی دلہن کے ساتھ، اس کو ہنی مون بولتے ہیں، وہ سب جانتا ہوں میں۔ تم یہ بتاؤ کہ شاہدہ کیوں گئی ہے ان کے ساتھ؟ وہ ہنسنے لگا۔ کیسی باتیں کرتے ہو جی آپ، اور کون جائے گا ان کے ساتھ؟ دولہا کے ساتھ دلہن نہیں جائے گی ہنی مون کے لیے تو کیا ساس جائے گی؟ وہ منہ پھاڑ کے زور زور سے ہنسنے لگا۔ میں نے اس کا گلا دبوچ لیا۔ کیا بک رہا ہو؟ نشے میں تو نہیں ہو تم؟ اس کی ہنسی رک گئی اور وہ خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ چھوڑو ہمیں، چھوڑو جی ہمیں، تو آپ نشے میں لگتے ہو۔